میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وزارت مذہبی امور قابل مبارکباد ہے کہ وہ سیرت النبی کے حوالے سے کانفرنس منعقد کر رہا ہے، جس کا عنوان ملک کی معاشی استحکام کے لیے حکمت عملی سیرت النبی کی روشنی میں ہے۔ سیرت النبی سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ترجیح امن کا قیام ہے۔ معاشی ترقی کے لیے امن کا ہونا ناگزیر ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے مدینہ کی ریاست کو بیرونی حملوں سے محفوظ کیا اور مدینہ میں موجود متفرق قبائل جو آپس میں جھگڑتے رہتے تھے ان کے ساتھ معاہدے کر کے یونٹی پیدا کی گئی۔ دوسری ترجیح غربت کا خاتمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کا نظام بنایا، بے سر و ساماں مہاجرین کو محنت و مزدوری کرنے اور انصار کو ان کی مدد کرنے پر ابھارا اور مواخات کا نظام بنایا۔ تیسری ترجیح بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین بے سر و سامان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی کہ کوئی بے گھر نہ ہو، کوئی بے سر و سامان نہ ہو اور کوئی بغیر سورس آف انکم کے نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے نظام بنایا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے سامان اور کاروبار میں شریک کیا، تاریخ میں ایسی مثال قائم کی جس کی کوئی دوسری نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ چوتھی ترجیح سود سے پاک معیشت کا قیام ہے، اور یہ معیشت دو ٹوک حکم کے ذریعے نافذ کی گئی۔ سود کو ایک حکم کے ذریعے روک دیا گیا، یہ کوئی تدریجی عمل نہ تھا۔ پانچویں ترجیح آزادی اظہار رائے اور فکر کی آزادی ہے۔ ایسی ریاست جہاں مساوات ہوں اور سب کے حقوق برابر ہوں۔ سیرت النبی کی روشنی میں حکومت کے 4 بنیادی کام ہیں۔ نمبر 1 عدلیہ کا قیام، انصاف کی فراہمی، اور یہ کہ انصاف کو آسان بنایا جائے اور انصاف سب کے لیے ہو، اس میں امیر اور غریب، صاحب اقتدار اور عوام کی کوئی تفریق نہ ہو۔ مثال کے طور پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسرا کام جو کیا وہ امن و امان برقرار رکھنے والے اداروں کا قیام ہے۔ تیسری چیز مالیاتی نظام کی مضبوطی ہے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، عشر، خراج کی وصولی کا نظام، اور اس کے ذریعے سے بیت المال کو مستحکم کرنا۔ چوتھی چیز درست اطلاعات کی فراہمی۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔